السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں عزیز طلبہ؟ خیریت سے ہیں؟ چلیے، پچھلے ویڈیو میں ہم نے سبق کی وضاحت اور صفحہ 46 میں سمجھنا اظہار خیال کرنے کا بٹ الف بے جیم دال ہے کر لیے تھے۔ آج ہم بٹ واو کریں گے۔ ذیل کے پیراگراف کو پڑھ کر سوالوں کے جواب دیجیے۔ مرزا بودم بیگ سارے محلے میں چچا گھوم پھر کے نام سے مشہور تھے۔ ان کا یہ لقب ان کی یہ خصوصیت کی طرف اشارہ کرتا تھا کہ وہ ہر بات کو اتنا گھما پھرا کر کہتے تھے کہ سننے والوں کا سر چکرا جاتا۔ وہ زیادہ سے زیادہ الفاظ میں اہم سے اہم مطلب بیان کرتے، اکثر بیان ہی نہ کرتے آدمی خلیق تھے، یعنی اور اچھا سا کریٹ کرتے نئے انداز کو۔ بات تو سیدھے منہ کرتے لیکن کبھی سیدھی بات نہ کرتے۔ مثلا اگر کسی شامت کے مارے نے پوچھ لیا کہ آج کون سا دن ہے، آج کون سا دن ہے بلکہ اگر ان سے کوئی پوچھ لیا تو وہ یوں جواب دیتے، دیکھیے پرسوں اتوار تھا۔ اب پرسوں سے 7 دن بعد پھر اتوار آئے گا، اس حساب سے 2 دن بعد جمعرات ہوگی، کل پیر تھا اس وجہ سے آج تو منگل ہونا چاہیے۔ لیکن بہتر یہی ہے کہ آپ کوئی جنتری دیکھ لیں، جنتری بولے تو کیلنڈر، بہتر یہ ہے کہ آپ کوئی جنتری دیکھ لیں۔ اس کے بعد اگر سوال پوچھنے والا بھاگ نہ کھڑا ہوتا یا چکرا کر گر نہ پڑتا تو کیا کرتا؟ چچا گھوم پھر کی گفتگو کے وقت کچھ ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے وہ اپنے الفاظ کی لاٹھی بے تحاشا چلاتے ہوئے اپنے مطلب کا پیچھا کر رہے ہوں، مطلب کسی گدھے کی طرح ادھر ادھر بھاگ رہا ہے۔ لوگ چچا گھوم پھر سے بات کرتے گھبراتے۔ آخر میں تو یہ نوبت آ گئی تھی کہ دور سے ان کی صورت دیکھتے ہی وہ ادھر ادھر ہو جاتے یا اپنے گھروں میں گھس کر دروازے بند کر لیتے تھے۔ سمجھ میں آیا؟ جی، اب سوال دیکھیے، مرزا بودم بیگ چچا گھوم پھر کے نام سے کیوں مشہور تھے؟ کیوں مشہور تھے؟ اس کا جواب یہاں پہ یہ پہلے پیراگراف کے پہلے لائن میں، مرزا بودم بیگ سارے محلے میں چچا گھوم پھر کے نام سے مشہور تھے۔ ان کا یہ لقب ان کی یہ خصوصیت کی طرف اشارہ کرتا تھا کہ وہ ہر بات کو اتنا گھما پھرا کر کہتے تھے کہ سننے والوں کا سر چکرا جاتا۔ سمجھ میں؟ یہ دیکھ لیجیے، مرزا بودم بیگ سارے محلے میں چچا گھوم پھر کے نام سے مشہور تھے۔ ان کا یہ لقب ان کی یہ خصوصیت کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ وہ ہر بات کو اتنا گھما پھرا کر کہتے تھے کہ سننے والوں کا سر چکرا جاتا۔ ٹھیک ہے جی، دوسرا سوال، چچا گھوم پھر کو خلیق کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ وہ ہر ایک سے اچھے انداز میں گھوم پھرا کر بات کرتے تھے۔ ٹھیک ہے جی، اچھے انداز میں کرتے تھے، ایسی نہیں۔ نمبر 3، چچا گھوم پھر سے بات کرنے والوں کی کیا حالت ہوتی تھی؟ چچا گھوم پھر بات کرنے سے، چچا گھوم پھر سے بات کرنے کے بعد لوگوں کا سر چکرا جاتا تھا۔ نمبر 4، چچا گھوم پھر کی گفتگو کیسی ہوتی تھی؟ چچا گھوم پھر کی گفتگو لچکدار اور لچھے دار ہوتی تھی، مزیدار ہوتی تھی۔ 5، اس پیراگراف کے لیے مناسب عنوان تجویز کیجئے۔ ٹائٹل، اس کا عنوان باتونی آدمی دیا جا سکتا ہے، باتاں خانی بھی بولتے ہیں، باتونی آدمی یا باتاں خانی، تو یہ ٹائٹل دیا جا سکتا ہے اس کا عنوان۔ اس مضمون سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ اس مضمون سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ بات اتنی ہی کرنی چاہیے جتنی
ضرورت ہو اور کم الفاظ میں مدعا پیش کر دینا چاہیے. زیادہ لمبے زیادہ باتیں نہیں کرنا چاہیے. کم الفاظ ہو, بات سمجھ میں آئی, دیٹس اٹ. چلیے صفحہ 47 بٹ 2 اظہار ما فی الضمیر تخلیقی صلاحیت کا اظہار. ٹھیک ہے, اب یہاں پر جو الف اور بے جیم, الف میں جو ہے 6 سوال 7 سوال ہیں, بے میں 3 سوال ہیں, جیم میں 3 سوال ہیں. یہ سارے سوالات, ان سوالات کے جوابات تفصیل سے اطمینان بخش مکمل آپ کے نوٹس میں لکھ دیے گئے ہیں, دے دیے گئے ہیں آپ کو. وہ پڑھ کے سمجھ کے آپ اپنے کلاس ورک میں لکھ دیجئے. چلیے اس کے بعد بٹ 3 زبان شناسی. بٹ 3 زبان شناسی صفحہ 48 لفظیات. دیے گئے جملوں میں خط کشیدہ الفاظ کے مترادف, میننگ سیم ہوتا ہے, مترادف کو سمجھیے پہلے. میننگ مطلب ایک ہی ہوتا ہے, الفاظ الگ الگ ہوتے ہیں. جیسے مثال کے طور پر مجھے کہا جاتا ہے آدمی, اور کیا کہا جا سکتا ہے آدمی کو؟ انسان, بشر, ٹھیک ہے, بنی آدم. اس طریقے سے الفاظ الگ الگ ہیں, معنی ایک, اس کو بولتے ہیں مترادف. اسی جملے میں دیے گئے ہیں, انہیں تلاش کیجئے اور خط کشید کرتے ہوئے ان سے مزید جملے بنائیے. پہلے تو آپ اپنے ہاتھ میں پینسل لے لیجئے, میں بتاؤں گا. یہاں پر جو ہے ایک جملہ ہے جی, کاما دے کے 2 جملے کرے. پہلے جملے میں خط کشیدہ لفظ کر دیا ایک, اسی کے معنی مترادف معنی جو ہے اس کا مترادف دوسرے جملے میں ہے, اس کو خط کشید کیجئے آپ. پھر وہ جو معنی ہوں گے, وہ جو خط کشید کریں گے آپ, اس سے دوسرا جملہ بنائیے. میں بتاؤں گا, 1-2 آپ کو سمجھ میں آ جائے گا انشاءاللہ. جنگل میں شیر نظر آتے ہی, جنگل میں شیر نظر آتے ہی حامد پر وحشت طاری ہو گئی. کیا ہو گیا؟ وحشت طاری ہو گئی. اب دوسرا جملہ, اس میں کیا ہے؟ وحشت کے نیچے خط کشید ہے. ٹھیک ہے, اب اس کے معنی یعنی دوسرے جو مترادف لفظ اس کا آگے جملے میں ہوگا. گھبراہٹ کے عالم میں وہ بھاگنے لگا. تو گھبراہٹ, اس کے نیچے خط کشید کیجئے. وحشت کے معنی گھبراہٹ کے ہے, وحشت کے جو معنی گھبراہٹ کے بھی وہی معنی, اس کا مترادف ہے یہ. ٹھیک ہے, اب گھبراہٹ کو جو ہے آپ جملے میں استعمال کیجئے. حامد گھبراہٹ کے عالم میں کچھ کا کچھ بول گیا, یا راشد گھبراہٹ کے عالم میں کچھ کا کچھ بول گیا. ٹھیک ہے, یا عبداللہ گھبراہٹ سے گھر سے بھاگ گیا. کچھ بھی آپ جملہ بنا سکتے ہیں. نمبر 2, صدر مدرس نے اپنی تقریر میں ہمیں زرین مشوروں سے نوازا. زرین اس کے نیچے نا قیمتی, بیش قیمت, قیمتی مشورے, قیمتی باتیں اور بیش قیمت. یہ بیش قیمت باتیں ہمارے لیے کار آمد ہیں. بیش قیمت کے نیچے آپ خط کھینچیے, خط کشید کیجئے, مطلب خط کھینچیے. اب بیش قیمت کو جو ہے آپ جملے میں استعمال کیجئے. جی, عبدالستار مدراس سے بیش قیمت گھڑی خرید کے لیا ہے, یا عبداللہ جگدیش مارکیٹ سے بیش قیمت موبائل خرید کے لیا ہے. اس طریقے سے آپ بنا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, آگے بھی آپ کیجئے. گاڑی چلاتے وقت سیل فون پر بات کرنا ممنوع ہے, پروہیبٹڈ, ممنوع ہے. خلاف قانون عمل کرنے پر سزا ہوتی ہے. ممنوع کے معنی خلاف قانون, ممنوع خلاف قانون. ٹھیک ہے, اس سے آپ جملہ بنا لیجئے. آج کل ہر کوئی شاہانہ ٹھاٹ باٹ سے زندگی گزارنا چاہتا ہے. شاہانہ, جبکہ اس طرح کی پرتعیش زندگی گزارنا اسراف میں داخل ہے. پرتعیش کے نیچے آپ خط کشید کیجئے. ٹھیک ہے, اب پرتعیش سے آپ جملہ بنائیے. بچوں کی باتوں کو نادانی پر محمول کیا جاتا ہے. محمول کیا جاتا ہے, حالانکہ ایسا گمان کرنا غلط بھی ہو سکتا ہے. محمول کیا جاتا ہے, محمول کرنا, گمان کرنا. اب گمان کرنے سے اب جملہ بنا لیجئے. ٹھیک ہے, چلیے. قواعد کیا پڑھیں گے اب ہم؟ قواعد. حروف شمسی, حروف قمری. حروف شمسی, حروف قمری.
چلیے میں ابھی جو ہے اس بورڈ کو پورا رف کر دیتا ہوں. رف کرنے کے بعد میں حروف قمری حروف شمسی کو آپ کو بورڈ پہ سمجھا دیتا ہوں انشاءاللہ. جی اب دیکھیے قواعد میں حروف شمسی. حروف شمسی کیا کیا ہیں اب دیکھیے میں پڑھ رہا ہوں. تے، آپ ریڈر دیکھیے، تے، فے، دال، دال، رے، زے، سین، شین، صاد، ضاد، طے، ظے، لام، نون. جب کسی لفظ پر الف لام لگایا جائے اور وہ الف لام نہیں پڑھا جائے تو حروف شمسی کہلاتا ہے. ایک لفظ ہے اس پر الف لام لگا دیے، لگانے کے بعد الف لام یا لام نہیں پڑھا جائے، ڈائریکٹ لیٹر پڑھا جائے جو پہلا ورڈ کا پہلا لیٹر ہوتا ہے، تو پھر اس کو جو ہے حروف شمسی کہتے ہیں. ٹھیک ہے، پہلے آپ ڈیفینیشن سمجھ لیجئے، پھر میں آپ کے ایگزامپلس دوں گا، مثال دے دوں گا. ٹھیک ہے، پہلے تعریف سمجھ لیجئے جو باکس میں لکھا ہوا پھر سنیے. جب کسی لفظ پر الف لام لگایا جائے اور وہ الف لام نہیں پڑھا جائے تو حروف شمسی کہلاتا ہے. جیسے عبد الصمد، جیسے عبد الصمد. بورڈ دیکھیے، حروف شمسی، شین میم سین یہ. ٹھیک ہے، اب یہ حروف شمسی کے ڈیفینیشن تو سمجھ گئے آپ، میں مثال دیتا ہوں پھر سمجھاتا ہوں آپ کو انشاءاللہ. جیسے عبد الصمد، جیسے عبد الصمد، اس کا تلفظ اس طرح ادا کیا جائے گا. تلفظ کیسے پڑھیں گے؟ دیکھیے عبد الصمد، عبد الصمد آپ کی کتاب میں دیکھ لیجئے، عین با دال عبد، پھر صاد اس پہ جزم، عبدس، پھر صاد میم دال، عبد الصمد. پروننسیشن بتا رہا ہوں میں آپ کو، عبد الصمد پڑھیں گے، عبد الصمد نہیں پڑھیں گے، ہرگز نہیں پڑھیں گے، کبھی نہیں پڑھیں گے. دیٹ از رانگ وے. عبد الصمد نہیں، یہ جو الف لام ہے یہ نہیں پڑھا جائے گا. کیوں؟ بیکاز دس از حرف شمسی. اوکے، اس لیے کہ یہ جو صاد ہے حروف شمسی میں سے ہیں، جو کہ میں نے بتایا تے سے دال، دال رے زے سین شین صاد ضاد طے ظے لام نون، ان میں سے کوئی بھی لیٹر کے اوپر اگر الف لام آیا تو وہ نہیں پڑھا جائے گا. تو پڑھیں گے کیسے؟ عبد الصمد پڑھیں گے. کیسے پڑھیں گے؟ عبد الصمد. اسی طریقے سے میں ایک مثال اور دیتا ہوں، عبد الرحمن. کیا ہے یہ؟ عبد الرحمن. عبد الرحمن نہیں پڑھیں گے. اسی طریقے سے عبد الستار، عبد الستار، عبد الستار نہیں پڑھیں گے. سمجھ میں؟ اب حروف قمری میں بھی پڑھا بتاؤں گا میں آپ کو، تو جب اور اچھی طریقے سے سمجھ میں آئے گا. اب حروف قمری میں چلیں گے. حروف قمری اب ریڈر میں دیکھیے، الف بے جیم ہے خے عین غین فے قاف کاف میم واو ہے یا. یہ کیا ہے؟ حروف قمری ہیں. یہاں پہ میں لکھتا ہوں، دیکھیے حروف قمری. ٹھیک ہے، اب یہ حروف قمری میں کون کون سے لیٹرز ہیں آپ دیکھیے. ٹھیک ہے، اب ڈیفینیشن، اس کی تعریف سنیے. جب کسی لفظ پر الف لام لگایا جائے، کسی لفظ پر الف لام لگایا جائے، جیسا کہ ایک لفظ تھا یا ہے صمد، اس پر الف لام لگائے، الف لام ال ہو گیا. ٹھیک ہے، اور وہ الف لام کون سا الف لام؟ یہ اب میں یہاں پہ لکھ کے بتاتا ہوں.
یہ ایک ورڈ ہے، ایک لفظ ہے کریم. کون سا ہے؟ کریم ایک لفظ ہے، اس پر الف لام لگا دیے. اب الکریم پڑھیں گے تو لام پڑھا جائے گا، لام پڑھا جائے گا تو کیا کریں گے؟ الف لام پڑھا جائے گا، جائے تو حروف قمری کہلاتے ہیں، حروف قمری کہلاتے ہیں. سمجھ میں آئے بات کو؟ جی. عبد الکریم، عبد الجلیل. اگر ایسا آپ عبد الرحیم پڑھیں گے نہیں ہوگا. کیوں؟ عبد الرحیم حروف شمسی. ٹھیک ہے. عبد الکریم، عبد الجلیل، عبد الغفار، عبد الغفور. ٹھیک ہے. اس طریقے سے آپ ذہن میں رکھ لیجئے. حروف شمسی میں سے کوئی بھی لیٹر پر اگر الف لام آئے تو الف لام نہیں پڑھا جائے گا. حروف قمری میں سے کسی بھی لیٹر کے سامنے اگر الف لام آ جائے تو الف لام پڑھا جائے گا. یہ آپ ذہن میں رکھ لیں. جیسے عبد الجلیل، اس کا تلفظ اس طرح ادا کیا جائے گا عبد الجلیل، عبد الجلیل. ٹھیک ہے. عبد الجلیل نہیں پڑھیں گے، عبد الصمد پڑھیں گے وہاں پہ، کیونکہ وہ حروف شمسی ہے اور یہ حروف قمری ہے. مشق. نیکسٹ پیج ایکسرسائز دیکھیے. ان الفاظ میں حروف شمسی اور حروف قمری کی نشاندہی کیجئے کہ کون حروف قمری ہیں اور کون حروف شمسی ہیں. دبیر الملک، دبیر الملک لام پڑھا جا رہا، دیکھیے حروف قمری. اس کے بعد میں دیکھیے صلاۃ التسبیح، صلاۃ التسبیح حروف شمسی. ویری گڈ. لیلۃ القدر حروف قمری. یوم الجمعہ حروف قمری. فضل الرحمن حرف شمسی. معین الدین، معین الدین، معین الدین اس حرف شمسی. ملک الشعراء، ملک الشعراء حرف شمسی. لیلۃ البرات حرف قمری. مکۃ المکرمہ حرف قمری میں سے. مدینہ الطیبہ حرف شمسی. ویری گڈ. مشق. ان الفاظ پر غور کیجئے. قلم، کتاب، استاد، دوات، میز. یہ تمام الفاظ مفرد ہیں، سنگل سنگل ہیں، ورڈ ہیں جو بذات خود اپنے معنی بتاتے ہیں. ان کو کسی اور سے جوڑنے کی ضرورت نہیں ہے، بغیر اٹیچ کیے ہوئے خود اپنے معنی بتا رہے ہیں. اس لیے ان کو مفرد لفظ کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے ان کو؟ مفرد لفظ کہا جاتا ہے. ان الفاظ پر غور کیجئے. نیچے والے خوش فہمی، پہلے والوں میں اگر آپ غور کریں گے جو ابھی پڑھا ہے، کیا کیا بتائے تھے؟ قلم، استاد، مدرسہ، کتاب وغیرہ. ٹھیک ہے. قلم، استاد، مدرسہ وغیرہ، اس میں کتاب، استاد، دوات، میز وغیرہ ساری ہیں. ٹھیک ہے. یہ جو ہے اپنے معنی خود بتا رہے ہیں، اس لیے اس کو مفرد لفظ کہتے ہیں. کبھی دو لفظ مل کے، یہ دونوں مل کے ایک لفظ بنتے ہیں، دو لفظ مل کے ایک لفظ بنتے ہیں. ٹھیک ہے. جیسے خوش فہمی، ایک الگ لفظ ہے، یہ الگ لفظ ہے، دونوں لفظ مل کے ایک لفظ بنے، خوش فہمی. ٹھیک ہے. ان کو کیا بولتے ہیں جو سنگل سنگل ہیں؟ مفرد لفظ. یہ مفرد نہیں، ایک ایک نہیں، یہ دو ہیں. ٹھیک ہے. خوش فہمی. درد مند، عالی شان، شب و روز،
اب اس پر آپ غور کیجئے، خوش فہمی، درد مند، عالی شان، شب و روز، اس میں بھی دو لفظ ہیں، خوش الگ لفظ ہے، فہمی الگ لفظ ہے، دونوں مل کے ایک لفظ بنے، درد الگ ہے، مند الگ ہے، دونوں مل کے درد مند بنے، دونوں مل کے درد مند، عالی الگ ہے، شان الگ ہے، دونوں مل کے عالی شان ایک لفظ بنے، شب اور روز دو لفظ مل کے ایک لفظ بن گئے۔ تو ان کو کیا کہا جاتا ہے دیکھ لیجئے، اوپر کے تمام الفاظ دو لفظوں سے مرکب ہے، مرکب بول تو ملنا، ملا ہوا مرکب ہے، اور دونوں الفاظ مل کر ایک ہی معنی دے رہے ہیں، دونوں الفاظ مل کے ایک ہی معنی دے رہے ہیں، اس لیے مرکب لفظ کہا جاتا ہے، ہر ایک کی صورتیں الگ الگ ہیں، ٹھیک ہے، اس کو بولتے ہیں، اس کو مفرد لفظ بولتے ہیں، اور اس کو کیا بولتے ہیں؟ مرکب لفظ، ٹھیک ہے، مفرد لفظ، مرکب لفظ۔ اب دیکھ لیجیے، خوش فہمی، خوش اخلاقی، ان دونوں مرکب لفظوں میں فہمی اور اخلاق سے پہلے خوش کو جوڑ کر ایک بامعنی مرکب لفظ بنایا گیا ہے، ٹھیک ہے، اب ایک لفظ ہے فہمی اور ایک ہے اخلاقی، یہ ایک الگ لفظ ہے، یہ الگ ہے، ان دونوں سے پہلے ایک لفظ کو جوڑ کے، کیا؟ خوش، خوش جوڑ دیے، کہاں جوڑ دیے؟ پہلے جوڑ دیے، خوش فہمی ہو گیا، خوش اخلاقی ہو گیا، جوڑ کے کیا کر دیا؟ ایک بامعنی لفظ بنایا، ٹھیک ہے، کسی لفظ کے شروع میں، کسی لفظ کے بعد میں نہیں، کسی لفظ کے شروع میں جڑ کر ایک خاص معنی پیدا کرنے والے جزء کو سابقہ کہا جاتا ہے۔ اچھا سا غور سے سنیے، کسی لفظ کے پہلے سٹارٹنگ میں، شروع میں جڑ کر ایک بامعنی لفظ بنانے کو کیا کہتے ہیں؟ سابقہ کہا جاتا ہے، کس کو؟ اس کو کہا جاتا ہے، یہ ورڈ لفظ ہے جو اس کے سامنے آیا، یہ خوش ایسا لفظ ہے جو اخلاقی کے سامنے آیا، اس کو بولتے ہیں سابقہ۔ جی آپ کو ذہن میں آیا ہوگا، پچھلے اسباق میں لاحقہ آیا تھا، کیا آیا تھا؟ لاحقہ آیا تھا، اس میں کیا ہوا تھا؟ لفظ کے بعد میں آیا تھا، لفظ کے بعد میں لگائے تھے، جیسے مثال کے طور پر وہاں پہ آیا تھا دستر، کیا آیا؟ دستر، بعد میں لگائے تھے خان، دسترخوان، اس کو بولتے لاحقہ، ایک لفظ کے بعد میں کوئی لفظ جڑ کر اس کو بامعنی لفظ بنانا یا معنی دار لفظ بنانے والے کو اس کو بولتے لاحقہ، جو بعد میں آ کے جڑنے والا لفظ ہے، یہ پہلے جڑ رہا ہے تو اس کو بولتے ہیں سابقہ، اس کو بولتے ہیں سابقہ، اس کو اچھی طریقے سے آپ یاد رکھ لیجئے، کسی لفظ کے شروع میں جڑ کر ایک خاص معنی پیدا کرنے والے جزء کو سابقہ کہا جاتا ہے۔ مشق، دیے گئے تمام جزء سے جوڑ کر 5 الفاظ بنائیے، 5 الفاظ بنانا ہے آپ کو، عموماً یہ تمام سابقے کے طور پر استعمال ہوتے ہیں، جتنے یہاں دیے ہیں سب سابقے کے طور پر استعمال ہوتے ہیں، آپ لفظ جوڑنا ہے، یہ کوئی لفظ لیجئے اور اس کو سابقے میں استعمال کر کے آپ اس کو ایک بامعنی لفظ بنائیے، جیسے یہاں پہ پہلے میں پڑھ کے سناتا ہوں، پھر 1-2 مثال میں آپ کو دے دیتا ہوں، بعد میں آپ کام کرنا ہے پورا۔ ہم، علی، لا، بے، دل، بیش، پیش، کم، با، نا، زیر، صاحب، اہل، ذی، غیر، نو، ایک، ٹھیک ہے، اب اس میں دیکھ لیجیے، سب سے پہلے کہتے ہیں ہم، کیا آیا؟ ہم آیا ہے، اس میں ہے ہم، یہ کیا ہے؟ سابقہ ہے، اصل لفظ کیا ہے جس کے سامنے یہ لا رہے ہیں؟ خیال، پھر یہ خیال ہے، اور ایک آتا سفر، یہ ہم جو ہے سابقہ ہے، ہم خیال، ہم سفر، ہم نوالا، ہم سبق، آئے بس سمجھ میں؟ جی اسی طریقے سے عالی، عالی مرتبہ، عالی شان، اس طریقے سے آپ کو باقی چیزیں لکھنا ہے۔ اس کے بعد دیکھ لیجئے تیسرے میں، لاسٹ میں، درد مند، درد مند، عقل مند،
درد مند عقل مند. یہاں پر درد اصل لفظ ہے, ٹھیک ہے, اسی طریقے سے عقل اصل لفظ ہے, یہاں پر مند بعد میں لگایا گیا ہے. یہاں اخلاقی اصل ہے, فہمی اصل ہے, خوش پہلے لگایا گیا ہے, اس کو سابقہ کہتے ہیں, اور درد اور عقل کو ملایا گیا ہے, مند مند لا کے ملائے ہیں, تو یہ اصل یہ جو ہے لاحقہ. آئے سمجھ میں؟ ان دونوں مرکب لفظوں میں عقل اور درد کے بعد مند کو جوڑ کر ایک بامعنی لفظ بنایا گیا ہے. کسی لفظ کے بعد جڑ کر ایک خاص معنی پیدا کرنے والے جزء کو, پارٹ کو, جزء کو لاحقہ کہا جاتا ہے. آئے سمجھ میں؟ جی الحمدللہ سمجھ میں آ گیا. سمجھاؤ, پچھلے اسباق میں بھی یہ ہوا ہے. مشق ایکسرسائز. دیے گئے الفاظ استعمال کرتے ہوئے ہر ایک کے 5 مرکب الفاظ بنائیے. عموماً یہی الفاظ لاحقہ کے طور پر استعمال ہوتے ہیں. ناک, فروش, دار, گاہ, نما, نگار, نویسی, خواہ, افزا, سازگار, نواز, خواں, گو, یہ ہیں, یہ عام طور پر لاحقے بنتے ہیں. اس کے آگے لفظ لائیے, جیسے ناک, دردناک, غمناک, افسوسناک, فروش, میوہ فروش, گل فروش, اس طریقے سے, یا کتاب فروش, آپ کچھ بھی لگا گئے. ایک 5 مثالیں آپ کو لکھنا ہے. یہ آپ کا پرسنل ورک ہے, یہ آپ کیجئے, انشاءاللہ آپ کا دماغ اور تیز ہو جائے گا. ٹھیک ہے, الحمدللہ آج کے اس ویڈیو میں چوتھا سبق ہم نے مکمل کر دیا بحمدللہ. اگر کوئی چیز نہ سمجھ میں آئے تو آپ مجھ سے رابطہ پیدا کر سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.